بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کو بڑھاپے میں شہوت جاگ جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ بوڑھے انسانوں سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے، چاہے وہ عورت ہوں یا مرد، یا پھر رشتے میں ماں باپ ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، ان کی عزت کیا کرو۔ اور بزرگوں کی عزت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ مگر ناظرین، کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں جن سے اللہ پاک نے بہت زیادہ نفرت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھے بزرگوں سے جو یہ عمل کریں ان سے پناہ مانگی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور آدمیوں سے بھی پناہ مانگی ہے۔ وہ کون سے ایسے 4 انسان ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے پناہ مانگی ہے؟ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کو عام طور پر تقسیم کیا ہے، یعنی بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک، یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش اور خوراک، خوشی اور راحت، شادی بیاہ اور دیگر مالی اور جسمانی اور اخلاقی ان تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام تر توانائی قربان کرتے رہتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانائی اور عمر کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رشیدہ حضرات تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان لڑکے سے کہا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رشیدہ لوگوں کو دے دوں؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ تعالیٰ اس سے اس قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑھ کو دور فرما دیتا ہے۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب و کتاب میں آسانی فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالی اور سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالی اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔
اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ آپ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، کیا بات ہے، تم اس وقت جب کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکر نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے دعائیں کلمے نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے اور تمہارے قرض بھی ادا کر دے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح شام یہ دعا اللہ پاک سے مانگا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر گرم اور سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور دولت اور ثروت کے فتنے سے، مفلسی اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دو چار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس میں انسان بالکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کو برے بھلے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، مگر ہاں، اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص بھی ہے جس سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ نمبر 1، متکبر، فقیر، یعنی کہ وہ فقیر جو تکبر سے اللہ کا نام لے کر بھیک مانگتا ہو۔ نمبر 2، ظالم حکمران۔ نمبر 3، قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان سے سخت نفرت کرتا ہے۔
نمبر 4، بوڑھا زانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے زانی کی مثال یہ ہے کہ وہ زندگی کا زیادہ تر حصہ گزار چکا ہوتا ہے، اس کو مرنا ہے، اس کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس نے بزرگی کے حصے میں زنا کیا تو گویا اس نے جہنم خود اپنے لیے منتخب کی۔ محترم ناظرین، بوڑھا زانی عورت ہو یا مرد، اس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑ چکا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ زیادہ عمر کی وجہ سے شہوت کے جو اسباب ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود اگر بوڑھا شخص زنا کرتا ہے یا اس کی خواہش کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی، مشقت سے بدبختی کی، پستی سے برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ ناظرین، اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ ناظرین، بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے تکلیف اور پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور آخروی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔